السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، مجھے اور آپ جیسے سب مسلم کو اللہ نے مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ مسلمان پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور مسلمان ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ اسلام یعنی مسلمان ہونے کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے حد فائدے ہیں۔ ہم نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو کرنے کے کیا کیا لاسانی فائدے ہیں اور جدید سائنس اس لاسانی فائدوں کو کیسے اب تسلیم کر رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں کہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا پھر انسانی زندگی ہو، ایک برقی نظام کے ذریعے رواں دواں ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ نے اتنی بجلی رکھا ہے کہ اس بجلی سے ایک ٹارچ روشن ہو سکتی ہے یا پھر ایک چھوٹے سائز کا ریڈیو چل سکتی ہے۔ اللہ کا یہ ایک عجیب چھپا ہوا راز ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور یہ بجلی پورے جسم میں گھوم پھر کر کے پیروں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ دل کے کچھ مریضوں کو دل کے ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں زمین پر نہیں رکھنے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دل کے مریض کی پاؤں زمین پر رکھنے سے جسم کی بجلی زمین میں ارتھ ہو جاتی ہے، جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز واسطے وضو کرنے سے ہمارے جسم کے اعضاء سے برقی روئیں نکلنے لگتی ہیں اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونا۔ سارا دن انسان اپنے مختلف کام کاج میں مصروف رہتا ہے۔ ہاتھوں کو جراثیم لگتے رہتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھ جراثیم سے دھل جاتے ہیں۔ یہ جراثیم بذریعہ ہاتھ انسان کی پیٹ میں جانے سے بچ جاتے ہیں، جس سے مختلف بیماریاں لگنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ پرانے مسلمان حکیموں کا کہنا ہے جسم کے جس حصے پر پانی ڈالا جاتا ہے تو جسم کے پانی پڑنے والی جگہ پر خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور جہاں خون کی گردش تیز ہوتی ہے تو وہ جسمانی اعضاء مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ انسان ہر وضو میں ہاتھوں کو 3 بار دھوتا ہے، جس سے ہاتھ صاف شفاف بھی ہو جاتے ہیں، جراثیم سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، نیز طاقتور اور مضبوط بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان نے اپنے کام کو زیادہ تر ہاتھوں سے سر انجام دینا پڑتا ہے۔ وضو میں ہاتھوں کو پانی سے دھونے سے طاقت آ جاتی ہے۔ وضو کرنے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے پروں فنگر پرنٹس میں سے نکلنے والی شعاعیں ایسا ہلکا بنا لیتی ہیں جیسے انسانی جسم کی اندرونی برقی رو کا نظام تیز ہو جاتا ہے۔ وضو میں کلی کرنا۔ وضو کرتے وقت انسان ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتا ہے۔ وضو میں کلی کرنے سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، غذا کے ذرات جو دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں کلی سے دھل جاتے ہیں۔ کلی کرتے وقت حلق تک پانی جانے سے حلق کی دھلائی بھی ہو جاتی ہے۔ حلق صاف ہونے سے ٹانسلز یعنی گلوں کا مسئلہ بھی حل ہوتا رہتا ہے۔ انسان وضو کرتے وقت 3 بار کلی کرتا ہے۔ 5 نمازوں میں دن بھر 15 کلی ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی ایک بیماری پیوریا
جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دانتوں کے ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے، دن بھر 15 بار کلی کرنے سے انسان دانتوں کی اس پائوریا بیماری سے بچ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان دن کے 5 نمازوں میں 15 بار آسانی سے کلی کر لیتا ہے اور اس بیماری سے وضو کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینا لازمی ہے۔ سانس ہے تو زندگی قائم ہے۔ اگر سانس 2 منٹ بند ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسانی جسم میں سانس لینے کا واحد فطری راستہ ناک ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس ہوا کے اندر سے بے شمار امراض پھلتے پھولتے رہتے ہیں جو سانس لیتے وقت ناک کے راستے انسانی جسم میں بآسانی داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی جراثیم دن بھر میں ہمارے جسم میں داخل ہوتے رہیں تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہیں، مگر وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے اندر جراثیم دھل کر باہر گر پڑتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک میں جمی ہوئی بلغمی رطوبتیں صاف ہو جاتی ہیں، جس سے سانس لینے میں آسانی رہتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے دماغ فریش، آواز صاف ہو جاتی ہے۔ دائمی نزلہ۔ ناک کے زخم والے مریضوں کے لیے ناک میں پانی ڈالنا فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے انسان پھیپھڑوں کے امراض سے کچھ حد تک خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وضو میں چہرہ دھونا۔ وضو کرتے وقت انسان اپنا چہرہ اوپر سر کے بالوں تک، نیچے ٹھوڑی تک اور دائیں بائیں کے کانوں تک 3 بار دھوتا ہے۔ وضو کرتے وقت آنکھوں کی بھویں تر ہونے سے انسان آنکھوں کی خاص مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے سے ہمارے چہرے کی جلد کے نیچے غدودوں پر اچھا اثر پڑتا ہے اور یوں انسان چہرہ دھونے سے ناک اور سانس کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چہرے کو دھونے سے گھبراہٹ، تھکاوٹ، سر درد، کمزوری، چکر آنا، دانتوں کی کمزوری، آنکھوں کی بیماری وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ چہرہ پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ کو سکون ملتی ہے۔ دماغی سکون واسطے غیر مسلم طرح طرح کے علاج کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان یہ دماغی سکون نماز کی وضو کرتے وقت مفت میں حاصل کر لیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وضو میں کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا۔ انسان کی ہاتھ کی کوہنی پر ایک خاص اہم رگ ہوتی ہے جس کو اکحل رگ بھی کہتے ہیں، نہر البدن بھی کہتے ہیں۔ خون کی صفائی، جلدی بیماریاں، دل اور جگر کی بیماریاں کے لیے اس رگ کو کٹ لگا کر خون نکالا جاتا ہے، مگر وضو کرتے وقت اسی رگ پر ہر وضو میں 3 بار انگلیاں پھرتی ہیں۔ انگلیوں کی پر فنگر پرنٹس پانی سے تر ہو کر جب اس رگ کے اوپر رگڑ کرتا ہے تو انسان نہ صرف جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے بلکہ نفسیانی بیماریوں سے، مثلا ذہن میں ناپاک سوچ، ناامیدی، ذہنی کمزوری، بے جا خوف وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے۔ نیز ہاتھ کی کوہنیوں روزمرہ کے کام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں جسم میں پانی پڑتا ہے اور ساتھ انگلیوں کی پروں کی رگڑ بھی ساتھ ہو تو انسانی جسم کا وہ اعضاء میں خون کی گردش تیز ہونے سے وہ اعضاء انتہائی مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہاتھوں کی کوہنیوں میں زور کی طاقت ہوتی ہے۔
وضو میں سر کا مسح کرنا۔ نماز واسطے وضو کرتے وقت سر کا مسح کرنے سے دماغ کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ سر پر گیلے ہاتھ پھیرنے سے بالوں کی گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ سر کے مسح کرنے سے چکر آنا، زکام، نیند کی کمی، ڈپریشن کے لیے فائدہ مند ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت انگلیاں پانی سے گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کانوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کی طرح کانوں کو لگانے سے آواز سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی سے تر انگلیاں کان کی پچھلی حصے پر پھیرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت جب پانی سے تر ہاتھوں کو گردن پر پھیرتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی اور جسمانی جوڑ مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنے سے بڑھاپے میں ریشہ یعنی سر ہلنے کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ گردن اور دونوں کانوں کی پچھلی جانب پانی سے تر ہاتھ پھیرنے سے اعصاب مضبوط اور جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گرم ہوا کا لو لگنا یعنی سن سٹروک اور گردن توڑ بخار دور ہوتا ہے۔ گردن کے پچھلے حصے پر دماغ اور جسم کے نچلے حصے کا رابطہ کے لیے بہت سے رگوں کا گچھا موجود ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان گچھوں والے حصہ کو دن میں کئی بار تر کرنا لازمی ہوتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان دن میں ایسا 5 بار کرتا ہے۔ گردن کا پچھلی جانب مسح کرنے سے انسان پاگل نہیں ہوتا۔ وضو میں پاؤں دھونا۔ انسان کی جسم میں پاؤں گاڑی کی پہیوں جیسے کام کرتی ہیں۔ چونکہ پاؤں زمین پر چلتے ہیں، مٹی، گرد، غبار، جراثیم لگتے رہتے ہیں۔ وضو میں پاؤں دھونے سے یہ سب چیزیں پاؤں سے دھل جاتی ہیں۔ بند جوتے اور موزے پہننے سے کئی بار پاؤں میں عفونت یعنی بدبو آ جاتی ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے یہ بدبو دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تمام اعصاب جیسے پیٹ، مثانہ، گردہ، پتا، جگر اور تلی وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام غدود کا تعلق بھی پاؤں کے تلووں سے ہوتا ہے، جیسے بھوک کی کمی، تیز بخار، اسہال، نکسیر، بواسیر، یرقان وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں ہر کام کی اطلاع دماغ کو جاتی ہے۔ جیسے جب ایک مچھر انسان کو کاٹتا ہے تو یہ اطلاع فوراً دماغ کو جاتا ہے، پھر دماغ جسم کی کسی عضو کو حکم کرتا ہے کہ مچھر کو مار دے یا بھگا دے۔ یہی اطلاعات عصبی برقی لہروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت ہے کہ پانی، ہوا، روشنی کے لیے بہاؤ لازمی ہے، اور اس بہاؤ کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اس بہاؤ کا بننا اور خرچ ہونا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سہولت نماز کی وضو کرتے وقت پاؤں دھونے سے زائد لہروں کی ہجوم کو، جو انسانی صحت کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہیں، پاؤں کو دھونے سے ارتھ ہو کر جسم سے خارج ہو جاتی ہیں، جس سے انسانی جسم کو ان برقی لہروں کی اعتدال نصیب ہوتی ہے۔ ایک اہم حقائق ہے کہ بہت بڑے ڈاکٹر کا بولنا ہے کہ وضو کی ان حیرت انگیز فوائد کو دیکھتے ہوئے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ غیر مسلم افراد بھی اپنے آپ کو صحت یاب ہونے کے لیے طریقہ وضو کو اپنائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت اہمیت کا حامل ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے دوست غیر مسلم ہیں
تو ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم کو مسلمان ہونے میں کوئی کام کیا تو اللہ ضرور اس شخص کو ثواب عطا کرے گا۔ آخر میں آپ سے اپیل ہے کہ میرے چینل اٹریکٹیو انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ثواب کی نیت کر کے کم از کم اپنے کسی ایک دوست کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔